सन 1726 ईस्वी के आगाज ही में मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ा एक बड़ा लाव लश्कर लेकर शिकारपुर सिंध की फतह के लिए रवाना हुआ तो वहाँ का हाकिम अमीर मोहम्मद मुबारक खां वफात पा चुका था। नए अमीर सादिक मोहम्मद खान ने गनीम के अस्करियों को यूं बेअंदाजा पाकर शिकारपुर को छोड़ा और मुजाफाती कले खानपुर में जाकर अपने वसाइल मुश्तमे करने लगा। उसके ताक़ुब में सरगर्दा मियाँ नूर मोहम्मद बिला मुज़ाहमत शिकारपुर में दाखिल हुआ और ख़ुद वहीं क़याम करते हुए अपने लश्कर के मुंतखब सरदारों को सादिक मोहम्मद खां की सरकोबी के लिए खानपुर रवाना कर दिया। अमीर सादिक ने दुश्मन के अज़ाइम को भांपते हुए यही मुनासिब समझा कि जंग से किनारा कशी करते हुए पनाह के लिए कोई महफूज जगह तलाश कर ली जाए। चुनाचे खानपुर के किले को खाली करने के बाद सादिक मोहम्मद खान अपने कराबतदारों के हमरा मौजूदा डेरा गाजी खान के इलाके बेट दिल्ली में आकर आबाद हो गया। मगर मियाँ नूर मोहम्मद उर्फ खुदायार खां कहाँ टलने वाला था। उसने अपने सिपाह का पसीना खुश्क न होने दिया और यहाँ तक भी ताक़ुब जारी रखा। सूफियान उच्च शेख हामिद नौबहार और साकिब बुखारी ने ख़वानीन दाद पोतरा की इस खस्ता हाली की खबर सुनी तो अज़राए शफ़क़त अपने खुलफा की ज़बानी कहला भेजा कि बेट दिल्ली में अमीर सादिक का रहना करीने मसलहत नहीं। अगर खिलाफ मर्जी ना हो तो उनके यहाँ तशरीफ़ ले आवें, खिदमत में कोई कसूर ना होगा। सूफियान उच्च की दावत बर वक्त और हर लिहाज से मुनासिब थी, लिहाजा अमीर सादिक उच्च चला आया जो उन दिनों निज़ामत मुल्तान का हिस्सा था। वहाँ पहुँचकर अमीर को खबर हुई कि कोई नौवारिद मुल्तान के नाजिम की इजाज़त के बग़ैर इलाके में ज़्यादा दिन क़याम करने का मजाज नहीं। चुनाचे दरकार इजाज़त के लिए अमीर सादिक मोहम्मद खान उच्च से वापस मुल्तान पहुँचा, जहाँ का नाजिम नवाब हयातुल्लाह खान था। नवाब मौसूफ ने बेखानमा अमीर की शरीफुल नफसी और रसीरुल हाली का लिहाज करते हुए न सिर्फ क़याम की इजाज़त दे दी बल्कि इलाका चौधरी यानी 4 दरवाज़ों वाला मौजूदा लियाकतपुर बतौर जागीर अता किया, जहाँ सन 1727 ईस्वी में एक नए कस्बे इलाहाबाद की बुनियाद रखकर मुस्तकबिल की रियासत बहावलपुर की पेशराव हाकमियत की दाग बेल डाली गई। जबकि मौजूदा बहावलपुर शहर सन 1748 में नवाब बहावलपुर खान अव्वल ने दरियाए सतलुज से 5 किलोमीटर के फासले पर उसकी इब्तदाई खाम शक्ल में आबाद किया, जो कि ख़वानीन दाद पोतरा के चंद घरानों पर मुश्तमिल था। इसमें मज़ीद आबादकारी और ज़राअत व कारोबार के फ़रोग़ के लिए दरिया से एक नाला निकाला गया जिसे खानवाह का नाम दिया गया। सादिकुल तवारीख़ मतबूआ सन 1899 के मुताबिक जो जगह बहावलपुर के वास्ते तजवीज़ की गई वो रियासत की शुमाली सरहद के ऐन वस्त में है, मगर सबसे बड़ी वजह यह थी कि रियासत का ताल्लुक़ सूबेदारी मुल्तान से था और सूबेदार मुल्तान से मुवाफ़क़त या मुखालफत पर रियासत की बहबूदी या तबाही मुनहसर थी। दरियाए घारा अगरचे एक कुदरती हद फासिल था, मगर किसी गनीम की हमलावरी के मौके पर कोई ऐसा बड़ा शहर रास्ते में नहीं था जहाँ पर उसकी रोक टोक का सामान हो सकता। इस लिहाज से बहावलपुर का मकाम निहायत मौजू था और इसकी तस्दीक नवाब बहावल खां के ज़माने से आज तक के वाक़यात से होती चली आ रही है। सादिकुल तवारीख़ के फाजिल मौल्लिफ़ीन की इस राय को कायम हुए भी 118 बरस हो चुके और बहावलपुर शहर रियासती दारुल खिलाफा के मनसब से तनज़्ज़ुली पाकर एक ऐसे डिवीज़न के सदर मकाम का दर्जा पा चुका है जो सदियों की मुसाफत तय करने के बाद भी उन्हीं 3 अज़ला पर मुश्तमिल चला आता है जो कि रियासत बहावलपुर की बाकायदा तश्कील के वक्त मौजूद थे। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 25 लाख नफूस और ये पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर था। ये उन दिनों का किस्सा है कि जब ये शहर
اپنی کشادہ سڑکوں، صاف ستھری تاریخی عمارات، محلات اور اپنے مکینوں کی شیریں زبانی کے لیے مشہور تھا۔ احمد پور شرقیہ میں کوئی کالج نہ ہونے کے سبب اگست 1970 میں میرا ایف ایس سی کا داخلہ ہوا تو صادق ایجرٹن کالج بہاولپور میں، مگر کلاسیں انٹر کالج نام کے نئے کالج بھی شروع کی گئیں جو 1 یونٹ چوک کے نواح میں تھا۔ احمد پور شرقیہ سے روزانہ بہاولپور آنے کے لیے صبح سویرے بس شہر کے وسط میں واقع عیدگاہ سے متصل لاری اڈے میں کسی ازدحام کا سامنا کیے بغیر رکا کرتی تھی۔ معروف شاعر تنویر سحر، موسیقار انو ملک کے چچا زاد ڈاکٹر محمد حسین اختر اور نعتیہ محفلوں کے مشہور نقیب اور براڈ کاسٹر اجمل ملک جیسے دوست ہم جماعتوں میں تھے۔ میں نے بی ایس سی صادق ایجرٹن کالج بہاولپور سے کی، جو پروفیسر عارے خان، پروفیسر طیب، مشتاق احمد خان، رحمت اللہ شاہ، عبدالحق سیمی، ڈاکٹر دولت علی زیدی اور سہیل اختر مرحوم جیسے نابغہ روزگار اساتذہ کی علمیت سے روشن رہا کرتا تھا۔ اس کالج کے طالب علم ہونے پر احمد ندیم قاسمی بھی ناز کیا کرتے تھے۔ صادق پبلک سکول سے کون واقف نہیں کہ جس کے علمی بانک پن کا ایک زمانہ معترف رہا۔ میں اسی شہر ترادار کی اسلامیہ یونیورسٹی میں قانون کی تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہا۔ باپ کے سینے کی طرح وسیع اور ماں کی آغوش کی مانند پرسکون شہر کہ جو بھی یہاں آتا وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا۔ گزشتہ دنوں ایک طویل عرصے کے بعد اپنے اس شہر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ کچھ بھی تو ویسا نہیں تھا۔ بے ترتیب عمارتوں کا ایک جنگل تھا کہ جو خاردار تاروں کے بنڈل کی صورت الجھا ہوا۔ تجاوزات کے ہاتھوں یرغمال سڑکوں کے آثار ہی دیکھنے کو مل جائیں تو بہت۔ اسکولز کی چھٹی کے وقت شہر کا شہر الٹ پلٹ، نہ تو ٹریفک کے لیے کوئی پلان اور نہ ہی ایک دوسرے میں گھسی چلی آتی ہاؤسنگ سکیموں کے لیے کوئی پلاننگ۔ اس شہر پناہ کی وسعتوں کو کس کی نظر کھا گئی؟ وہ شہر جو معاشرت کی بہترین تہذیب سے ڈیزائن ہوا تھا، اسے کس کی تنگ ذہنی اور کم عقلی نے برباد کر کے رکھ دیا۔ 18 برس پہلے کا کشادہ بہاولپور اگر 25 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا تو آج کا بدحیت جنگل اس سے دگنی آبادی تو ضرور رکھتا ہوگا۔ نہیں خبر کہ لوگ دکانوں اور مارکیٹوں تک رسائی کیسے رکھتے ہوں گے اور اپنے روزمرہ کے امور کی انجام دہی کے لیے کس کس عذاب سے گزرتے ہوں گے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس کے آگے دھرے سیکیورٹی بیریئر اور گارڈز کی فوج مادر علمی سے زیادہ کسی چھاونی کا منظر پیش کر رہی تھی، اور کشادہ گراؤنڈز کامل صادق ایجرٹن کالج بے محابہ اونچی دیواروں پر لگائی گئی خاردار تاروں میں کہیں اپنی شناخت کھو چکا تھا۔ نور محل، گلزار محل، دربار محل، صادق پارک، عیدگاہ چوک، فوارہ چوک، احمد پوری گیٹ، فرید گیٹ، چوک سریکی، شکارپوری گیٹ، صادق ڈین ہائی سکول، چڑیا گھر، اسٹیڈیم، ریڈیو اسٹیشن، بہاول وکٹوریہ ہسپتال، جنرل بس سٹینڈ، سبھی کچھ بے اندازہ و بے ترتیب اور بلا کسی پلاننگ کے پھیلی ہوئی آبادی اور تجاوزات نما تعمیرات کی زد میں آ چکے تھے۔ کیا ہم اسے ترقی کہہ سکتے ہیں؟ ایسی ہوتی ہے ترقی کیا؟ شہر پھیلتے ضرور ہیں، آبادیاں بھی بڑھتی ہیں، مگر شہروں کی بنیادی تکوین، تہذیب اور اس سے جڑی تاریخی شناخت سے مسخ نہیں کی جاتی۔ دنیا اپنے شہروں کی قدامت سے معاشرت سیکھتی اور انہیں محفوظ رکھتی ہے، مگر ہم اپنی قدامت کو اپنی حرص اور لا یعنی جدتوں کے ہاتھوں مسمار کیے چلے جا رہے ہیں۔ آبادیوں کے پھیلاؤ کو انفراسٹرکچر کے ذریعے توازن میں رکھنے کے لیے ضلعوں سے اضلاع نکالے جاتے ہیں، مگر ہمارے ہاں توجہ کے لیے بھی توجہ درکار۔ اس وقت ضلع بہاولپور 5 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جس میں سے کم از کم 2 یعنی حاصل پور اور احمد پور عملی طور پر ایک مکمل ضلعی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں بس ضلع قرار دیا جانا درکار ہوگا۔ اسی طرح ضلع رحیم یار خاں اپنی وسعتوں میں 2 اور اضلاع لیاقت پور اور خان پور لیے ہوئے ہیں۔ اس ڈویژن کا تیسرا ضلع بہاول نگر بھی حقیقی طور پر 2 اور ضلعوں یعنی چشتیاں اور ہرون آباد کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ ایک طرف ضلع نہ بننے کے سبب بہاولپور کی تحصیلوں سے آبادی کا بوجھ بہاولپور شہر پر نازل ہو رہا ہے، تو دوسری جانب اسی شہر کی ماضی کی شہرتیں بھی پنجاب بھر سے سکونتی مہم جوئی کا باعث ہیں کہ کشادہ شہر ہے،
صاف ستھرا ہے، شہری انفراسٹرکچر بھی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ بہاولپور سے وابستہ سبھی شہرتیں قصہ پاری نہ ہو چکی۔ ظرف تنگ ہوئے تو سڑکیں سکڑ گئیں، دیواروں پہ دیواریں تعمیر ہوئیں تو شیریں زبانی ہوا ہوئی۔ بہاولپور سے منسوب سنہری روایات ان دنوں کا قصہ ہیں کہ جب تہذیب بھی قدامت جہاں کے باسیوں کی شناخت ہوا کرتی تھی، مگر یہ لوگ اب صرف اپنے شناختی کارڈ سے پہچانے جا رہے ہیں۔ مگر کب تلک کہ اب تو یہ شناختی کارڈ بھی چھینا جھپٹی کی زد میں ہے۔